خبر یہ کہتی ہے کہ چینی کی جو خوردہ قیمت ہے جو ایک اس کو جو ان لوگوں کو وہ 165 روپے جو پر کلو اس کا فیصلہ ہوا ہے حکومت اور شوگر ملز میں جو ملز مالکان ہیں ان کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے. یہ جنگ میں دیکھ لیں یہی خبر دنیا اخبار کے اندر چھپی ہوئی ہے. شوگر ملوں پر چینی کی قیمت 165 روپے کلو مقرر. چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے کلو مقرر. ٹریبیون کی خبر دیکھ لیں شوگر پرائس سیٹ ایٹ 165 kg آفٹر فری فار آل سرچ. گورنمنٹ شوگر ملز فکس جو ہے ایکس مل پرائس ہے روپی 165. جو ماضی قریب میں موجودہ جو حکومتی پارٹی ہے ان کے لوگ جو ہیں خاص طور پر انفارمیشن منسٹر آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جب قیمتیں چینی کی بڑھی تھی تو کافی سخت الفاظ کے اندر تنقید کیا کرتے تھے. اسی طرح خرم دستگیر صاحب ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوگا وہ بازار میں جا کے وہ رسیدیں لے آیا کرتے تھے. دیکھیں آج یہ چیزیں اتنی قیمت کے اندر بازار میں مل رہی ہیں. وہ آپ کے ساتھ ان کو آپ سناتے ہیں. یہ میں آج کریانہ سٹور گیا تھا جی, یہ میرے پاس پرچی ہے. یہ آدھا کلو چینی مجھے 55 روپے میں ملی ہے. آدھا کلو آٹا ہے, کلو جو ہے وہ تقریباً 75 روپے کا ہے. ہمارے دور میں 35 روپے کا تھا. یہ 1 کلو گھی ہے, یہ مجھے 340 روپے کا ملا ہے. یہ 4 چیزیں خریدی. 1 کلو چینی 100 روپے کی تھی, 1 کلو گھی 300 روپے کا تھا, دال مونگ 200 روپے کی تھی اور 1 کلو آٹا 80 روپے کا تھا. ناظرین یہ بیانات آپ نے سن لیے. آج ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے مفتاح اسماعیل صاحب سابقہ فائنانس منسٹر ہیں. ظاہر ہے حکومتی آپ جو موجودہ حکومتی پارٹی ہے اس کا وہ حصہ رہے ہیں لیکن اب ان کی ایک اپنی پارٹی ہے عوام پاکستان پارٹی, اس کے جنرل سیکرٹری ہیں, روح رواں ہیں. سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم یہ جو موضوع زیر بحث ہے اس وقت چینی کی قیمتیں اس کے اوپر بات کریں گے. مفتاح صاحب ڈائریکٹ سوال آپ سے میرا, یہ چینی یہ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے, کیا مطلب ایک طاقتور ترین حکومت جنرل مشرف کی ہو, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا 1 پیج کا ہمیں قصہ سنایا جاتا تھا کہ طاقتور ترین حکومت ہے. اب آگئے ہم فاسٹ فارورڈ 2025 کے اندر. اس وقت پاکستان کے پارلیمان کے اندر لٹرلی 2/3 میجورٹی کی اکثریت کے ساتھ ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور سب سے جو ہے ڈور ایک پولیٹیشین اپنے ماضی کے ریکارڈ کے حوالے سے جو جانے جاتے ہیں محترم پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب, وہ اس وقت ظاہر ہے کیپٹن آف دا شپ ہیں اور انہی کی حکومت کے دوران یہ سارے کا سارا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. تو اس پہ بتائیے گا اگر یہ سٹوری ہے کیا؟ اور بھائی یہ سٹوری پاکستان کی سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہماری جمہوریت کی معیشت کی سٹوری ہے, سیاست کی سٹوری ہے, اسی طرح یہ بھی سٹوری ہمارے ساتھ ساتھ ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی جب ایوب خان صاحب جب اپنے 10 سال کے وقفے کے بعد جب گئے تھے تو جو فورس آؤٹ کیا تھا ایوب خان کو وہ بیسیکلی چینی کی قیمتوں نے کیا تھا. اور چینی کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہی شہباز شریف صاحب اور آپ نے جو عطا طاہر اور خرم دستگیر صاحب کے کلپس چلائیں یہ اس زمانے میں تھے جب عمران خان صاحب نے چینی کچھ ایکسپورٹ کرتی تھی اور شاہد عباسی صاحب کا, احسن اقبال صاحب کا, شاید اپنے شہباز شریف صاحب کا اور ہمارے بڑے ٹویٹس تھے اس بارے میں کہ یار یہ زیادتی کری تھی آپ نے چینی والوں کی, مل والوں کے مافیا کے ساتھ مل کر, مل والوں کی ساتھ مل کر آپ نے عوام کے اوپر زیادتی کری. یہ بات میں اور شاہد بھائی تو آج بھی کلیئر ہیں کہ یہ غلط تھی اس وقت بھی اور آج بھی. لیکن آج ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ اس حکومت نے جب 130 روپے کی چینی تھی اور مل والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو اتنا نفع نہیں مل رہا جتنا ان کو ملنا چاہیے تو حکومت نے چینی ایکسپورٹ کروا دی. اور اس کے بعد پھر چیئرمین چینج ہوا, مصدق ملک صاحب پہلے پرائس مانیٹرنگ کمیٹی میں تھے, وہ کمیٹی انیفیکٹو کروا دی, ڈار صاحب ایک کمیٹی کے چیئرمین بنا دیے گئے جس کمیٹی کا اصولاً یا عموماً کامرس منسٹر یا منسٹر آف انڈسٹریز چیئرمین ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اجازت دی یہ کہہ کے کہ اگر 160 روپے سے قیمت تجاوز کر جائے گی تو ہم یہ رکوا دیں گے. بلکہ آپ نے کہا تھا کہ 140, پہلے آپ نے کہا تھا 140 سے تجاوز کر جائے گی. 140 سے تجاوز ہوئی, 150 ہوئی, 60 ہوئی, 70 ہوئی, آپ نے ایکسپورٹ نہیں رکوایا. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی بچہ نہیں بیٹھا تھا اس کمیٹی میں, سب ہوشیار انسان بیٹھے ہوئے تھے. ان سب کو پتا تھی کہ صرف جو فرق ہوگا ایکسپورٹ کرانے کا اس سے ڈومیسٹک پرائسز بڑھ جائیں گی. یہ دنیا کا اصول ہے کہ ظاہر ہے آپ اگر کچھ اپنا مال یہاں سے نکال دیں گے تو یہاں پہ شارٹیج ہو جائے گی, پرائسز بڑھ جائیں گی. پرائسز بڑھ گئی ہیں آپ کی, اب پرائسز ہو گئیں 200 روپے. آج آپ نے بات کی کہ ہم امپورٹ کریں گے.
تو آپ نے پہلے جو ایکسپورٹ کروایا اس سے آپ نے بالکل فورن ایکسچینج کمایا، لیکن اس سے زیادہ فورن ایکسچینج اب آپ دیں گے واپس امپورٹ کرنے میں. آپ نے سیل ٹیکس کا نقصان کیا، آپ نے انکم ٹیکس کا نقصان کیا، آپ نے اب ڈیوٹیز کا نقصان کریں گے، IMF کے خلاف جائیں گے آپ. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں آپ کہ چینی والے خوش ہو سکیں، جو کہ آپ خود ہی ہیں.